اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک آزمائشی میٹرو بس سروس شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میٹرو بس سروس کا افتتاح کیا۔ نیا روٹ 25 کلومیٹر طویل، 9 بس سٹاپ ہوں گے۔ ماہ رمضان میں شہریوں کے لیے مفت سفر کی سہولت۔ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے، دشمن قوتوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی لاہور گیریزن میں افسروں سے گفتگو، سی ایم ایچ میں میجر حارث کی عیادت کی۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کچھ دیر بعد ہوگا۔ متحدہ اپوزیشن کا الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ، تحریک انصاف کے سردار تنویر الیاس کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان۔ 53 کے ایوان میں کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 32، پیپلز پارٹی کے 12 اور مسلم لیگ نون کے 7 ووٹ ہیں۔ این اے 33 ہنگو کا ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے نام، پی ٹی آئی کے ندیم خیال 21,583 ووٹ لے کر کامیاب۔ جے یو آئی فے کے مفتی عبید اللہ کے 17,153 ووٹ۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا برطرفی کے باوجود عہدہ چھوڑنے سے انکار۔ گورنر کی برطرفی کی ایڈوائس ایوان صدر کو موصول۔ عمر سرفراز چیمہ نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری مؤخر کر دی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 1 بجے سماعت کرے گا۔ منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے عمران خان کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججوں کو مستقل کرنے یا توسیع دینے کے حوالے سے غور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو جوابی خط، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ کہتے ہیں عوام کی ترقی کے لیے پرامن اور تعاون پر مبنی تعلقات ناگزیر ہیں۔ کورونا سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 78 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1% سے کم ریکارڈ۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ اسلام آباد، بھکر، میاں والی، سرگودا، ڈی جی خان، ملتان میں بارش کی توقع۔ وزیرستان، ڈی آئی خان، بنوں، کوہاٹ، کرم ایجنسی، پشاور میں بھی رم جھم کا امکان۔ کوئٹہ، چاغی، خضدار، زیارت سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ ایشیا کپ 2022 کی میزبانی کے لیے سری لنکا کو ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ کرکٹ سری لنکا کو 27 جولائی تک ٹورنامنٹ کے بارے میں آگاہ کرنے کی ہدایت۔ ایشیا کپ 27 اگست سے شیڈول۔ سری لنکا اس وقت مالی مشکلات کا شکار، ملک گیر مظاہرے بھی جاری۔